ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ورتل القرآن ترتیلا. صدق اللہ علیہ. دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، ابھی ہمارے خاص متعلق بڑا اور خصوصی تعلقات ہیں، اس کو کیا رائے کرو، جو بیان کر رہے تھے اور جو میری تعریف اور جو تعارف میں جو کلمات کہہ رہے تھے، اسے مجھے بہت ہی شرمندگی ہوئی اور یہ قدر بھی ہوئی کہ ایک مرید، ایک شاگرد کے دل میں داعیہ اور جذبہ استاد اور شیخ متری ہونا ہی چاہیے. کوئی مبالغہ ہو جائے تو انشاءاللہ مجھے تو نہیں ہے، لیکن میرے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات اور بہت ہی میرے دوستوں ندامت کی بات ہوئی کہ جو آپ حضرات کے سامنے انہوں نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ مجھے اس لائق بنائے کہ الحمدللہ ہمارے شاگرد یا ہمارے مرید، مگر ان کو خلافت بھی ہے، مرید بھی کرتے ہی ہوں گے، یہ کرتے ہیں نا. ماشاء اللہ بہت مریدین ہیں، بہت بہت اللہ تعالیٰ ان سے تعلق. جب میں گیا ہوں اس وقت شاگرد معمولی طالب علم تھے، لیکن اس وقت سے اب تک ساتھ ہے، ہمیشہ ساتھ ہی رہا. وہاں بھی ہماری ترجمانی یوں کرتے رہتے ہیں. بیان سے پہلے بھی کچھ بیان کرتے ہیں تمیدی، ماشاءاللہ سب اس کو پسند کرتے ہیں. عوام میں بھی خواص میں بھی الحمدللہ مقبول ہیں. اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے. آپ کی شادی یہی ہے، لیکن میں تو اپنے متعلق یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سما حصہ دے دے جو آپ نے بیان کیا، میرے نجات کے لیے کافی ہے انشاءاللہ. بہرحال اس تقریر کے متعلق اب کیا کہوں. اس وقت ذہن میں بات آئی کہ قرآن ہی کے متعلق میں کچھ کہوں، کیونکہ قرآن کا ختم ہوا میرے سامنے. یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے. ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، بہت مشہور بات ہے. اسی بنا پر بعض بزرگوں کا یہ معمول تھا، جب ختم قرآن حفظی والا نہیں بلکہ نادرے کے طور پر جو ختم قرآن گھر میں اپنے کرتے تھے تو اپنے بیوی بچوں کو بلاتے تھے اور کہا ختم قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور ہم سب مل کے دعا کر لیں. یعنی اپنے اہل و عیال کے ساتھ. مجھے برابر یاد رہتا ہے، برا عمل تو نہیں ہو پاتا لیکن خیال مجھے رہتا ہے کہ سب کے لیے ہم لوگ بیان کریں ختم قرآن. خود بھی نادر سے کوئی پڑھتا ہو، حافظ کی طرح بال بچوں کو بلا لیا اور ختم قرآن کے بعد دعا کر لیا. دعا کی کوئی حد نہیں، کیسی کس کو خود کو ضرورت ہے دعا کی، اور خاص طور سے اس زمانے میں دعا کی کتنی ضرورت ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ہم لوگ کا اصل کام تو اب یہی ہے، لوگ آ کے کہیں اپنے حاجات یا اپنی پریشانیوں کو حضرت دعا کیجیے، وہ ان کے الفاظ میں حضرت دعا کیجیے، بہت پریشان ہوں، مگر بات سے ایسا تو یہ سنتا ہوں بلکہ سنتے ہی رہتا ہوں. اس بنا پر دعا کی طرف خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے دعا میں کلا کوتاہی کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخل عبادت، دعا جو عبادت کا مرض ہے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ اپنے کو جھکا دینا، تذلل اختیار کرنا، اپنے کو اللہ کے سامنے نیست و نابود کر دینا، یہ ہے عبادت.
ہر وہ عمل جو اللہ کو پسند ہو کرنا یہ عبادت ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی چیز آوے اس کو ہم پسند کریں یہ عبدیت ہے۔ عبادت اور عبدیت میں فرق ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آئی، دن رات پریشانی تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، یہ ہوا، تو اس کو سمجھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا گیا، عابد نہیں کہا گیا، کہیں بھی عابد نہیں کہا گیا۔ تو عبد کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کوئی پیش آئے، پریشانیاں پیش آئیں جیسے آتی رہتی ہیں، تو بندے کا اس سے راضی رہنا یہ کیا ہے؟ عبدیت ہے۔ اور بندے کا کوئی عمل کرنا اللہ کے راضی کرنے کے لیے یہ ہے عبادت۔ عبادت کا تعلق صرف دنیا سے ہے، آخرت میں نہیں ہے، لیکن اب عبدیت کا تعلق آخرت سے بھی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ کفار کہیں گے وہاں جا کے کہ ہم اشد کفر میں اشد حب للہ، اشد حب، ہم سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ امتحان دے گا اس وقت، وہ دعویٰ وہاں بھی کریں گے، جھوٹ کی عادت تو وہاں بھی جھوٹ بولیں گے۔ کہا کہ ہم زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہم زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے مومنو آؤ، اگر تم سچے ہو تو میں کہتا ہوں جہنم میں کود جاؤ۔ تمام مومن کود جائیں گے، ان سے کہا جائے گا اس وقت بھی نہیں کودیں گے، وہ حدیث ہے، تب مظہری میں حدیث ہے۔ اور اس حدیث کو مولانا شاہ رسول اللہ صاحب بہت سناتے تھے کہ وہاں بھی عبدیت کی یہاں عادت ہے، تو وہاں بھی عبدیت کا سلوک کہ اگر تم میرے مخلص بندے ہو تو جہنم میں کود جاؤ، مومن کود جائیں گے، اور ان لوگوں سے کہا جائے گا سمجھ جائیے، تو وہاں بھی کھانے لگیں گے، یعنی مطلب کوئی نہیں کودیں گے۔ معلوم ہے کہ عبدیت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبدیت کا مقام بہت بلند فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدہ و رسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ عبد پہلے لے آئے، رسول بعد میں لے آئے۔ اس بنا پر ہر انسان کے اندر جیسے عبادت کا داعیہ جذبہ ہونا چاہیے، اسی طرح میرے دوستو عبدیت کا بھی داعیہ اور جذبہ ہونا چاہیے۔ عبادت نماز روزہ عبادت ہے، اور عبدیت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر کے اس سے راضی رہو، یہ عبدیت ہے۔ جیسے عبادت سے قرب ہوتا ہے، عبدیت سے اس سے کہیں زیادہ قرب ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ علماء اسی لیے کہ اللہ، ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مکہ معظمہ میں رہتے تھے، فقر و فاقہ میں تھے، فقر و فاقہ میں زندگی گزارتے تھے، لیکن اس عبدیت کو انہوں نے پسند کیا۔ عبدیت کہ ہم اصل بدحال ہیں، ذرا سا پریشان حال ہیں، اسی میں ہم اللہ کا قرب سمجھتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں پیدا کہ اللہ کا شکر ادا کروں، ایک وقت کی صبر کروں۔ معلوم ہوا کہ دونوں ہی میں مومن کا تو ہر حال ہی اچھا ہے، ہر حال اچھا ہے۔ اگر نعمت کی ملی شکر ادا کیا، کھانا کھایا، پانی پیا، شکر ادا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے بعد بھی کیسی کیسی دعا پڑھتے تھے۔ ہمارے حضرت ماں ابراہیم صاحب رحمہ اللہ تشریف لائے، حضرت ماں محمد احمد صاحب کے حضرت، ہم نے ایک نئی دعا سیکھی ہے۔ اب دیکھیے ایسا بڑا آدمی کہ پانی پینے کے بعد یہ دعا کرنی چاہیے، ہم نے آج نہیں کیا۔ کس نے سکھایا؟ ان کے استاد مولانا محمد یوسف صاحب بنوری نے سکھایا، میرے سامنے کی بات ہے۔ ماں ابراہیم صاحب نے کہا کہ ہم کو پانی پینے کے بعد یہ دعا مولانا بنوری سے، الحمدللہ الذی جعلہ، یہ دعا الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتی ولم یجعلہ ملحا وجاجا بذنوبنا۔ یہ بڑے ماں ابراہیم صاحب نے کہا کہ ہم کو مولانا یوسف صاحب نے، ان کے استاد تھے، یہ سکھلائی ہے، اور بڑے اہتمام سے ماں محمد احمد صاحب سے بتلایا۔ معلوم ہوا کہ میرے دوستو یہ حدیثیں ہیں، یہ آیتیں ہیں، یہ سب بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اعتقاد لاؤ۔ یہ مولانا نے بیان کیا تو میں نے کہا کہ یہ حدیث، یہ دعا
मैंने माटली वाले मदरसे के हौद पर पढ़ी लिखी देखी है, माटली में जो है लिखा हुआ था ना मुझ पे, तो मुझे उस वक्त मौलाना को तो बाद में मालूम हुआ, लेकिन माटली वाले मदरसे में मैं जाता था वहाँ तो उस पर लिखा हुआ था, तो मुझे उस वक्त याद है। बस शौक मुझे हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह जालहु अज़बन फुरातन बिरहमती वलम यजअलहु मिलहन वजाजन बिजुनूबिना। तमाम तारीफ है, सबको याद करने की जरूरत है, न याद हो है तो उसके माना मतलब जहन में रखो। पानी पीना मामूली बात नहीं है, एक घूंट पानी के लिए जो है सल्तनत देने के लिए तैयार हो जाता है आदमी, बहुत मशहूर वाकयात है, एक घूंट पानी के लिए। इस वजह से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। पर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालहु अज़बन फरातन बेरहमती, तमाम तारीफ से अल्लाह के लिए जिस पानी को मीठा बनाया और खुशगवार बनाया, हमारी वजह से नहीं, हमारे का बेरहमती, ये अबदियत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबदियत जरा सीखिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का कुछ अंदाजा होता भी है, अल्लामा शारानी लिखते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का तो अंदाजा होता है, ये अबदियत का अंदाजा नहीं होता किस मकाम से बोल रहे हैं। चुनांचे कहीं भी हुजूर की नहीं कहा, आबिदू नहीं कहा गया, अब्दू कहा गया। इबादत वो है कि हम ऐसा काम करें जिससे अल्लाह राजी हो जाए। अबदियत यह है कि अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आए, हम राजी रह जाए, इससे मकाम बढ़ जाता है उसका। इसी बिना पर अहलुल्लाह भी इसमें डाले जाते हैं ताकि अबदियत का मकाम उनको हासिल हो। और सब मसला तो छोड़िए, जोड़िए, कुछ मुसीबतें आती हैं अंबिया पर तो आती हैं, औलिया पर भी आती रहती हैं ऐसी, जो समझ में नहीं आता कि ऐसी मुसीबत कैसे आ गई। अरे उनका दर्जा बढ़ाना होता है। बाद में ऐसा होता है, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है कि कोई वली, कोई बुजुर्ग किसी मकाम तक नहीं पहुंच पाता अपनी इबादत से, तो अल्लाह ताला उसको किसी मुसीबत में गिरफ्तार करते हैं, उस मुसीबत से सब्र करता है और आगे बढ़ जाता है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरीन है, ये तमाम आयतें अल्लाह ताला साबिरीन के साथ है। सब्र बहुत बड़ी चीज, अल्लाह ताला साबिरीन को अजर सवाब देंगे। हर आदमी को सब्र से भी साबता है और शुक्र से भी साबता है। सब्र और शुक्र दोनों बाजू हैं जिससे आदमी उड़ता है। सब्र और शुक्र की बाजू अगर मजबूत है तो फिर उसके सुलूक तय होने में कोई कसर नहीं है, पहुंच ही जाएगा इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ताला ने उसको नमाज की तौफीक दे दिया, अल्लाह का शुक्र है कि हमको नमाज पढ़ने की तौफीक दे दिया है। ये दीनी खाना ही नहीं, सिर्फ तुमको तिलावत करने की तौफीक दे दिया। इस दारुल गफलत में तिलावत करना आसान नहीं होता, दारुल गफलत में वहाँ की अंदाजा होता है कि दारुल गफलत में तिलावत करना मामूली बात नहीं, और कुरान शरीफ खोल करके करना ये तो और मुश्किल होता है। हाफिज इस बार उसी में वक्त निकाल करके उसको करना, उसकी तिलावत करना बड़ी बात है। हमारे हज़रत शाह वलीउल्लाह मौदूदी देहलवी ने लिखा है कि अहले सुलूक के लिए लाजिम है ये कम से कम 3 घंटा 24 घंटे निकाल लें और फीमा बैन अल्लाह रब्त रखें। अब कहा लिखा खुद कौल जमीन ने लिखा है, लेकिन मतलब आवाम नहीं तो खवास को तो कुछ करना ही चाहिए, कुछ ही मामला है। लेकिन आवाम के अलग है और खवास जो अपने को कहते हैं या हैं उनको तो कुछ जायद करना ही चाहिए। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे। बहरहाल अल्लाह ताला ने हमको ये वक्त दिया है, बहुत बड़ी नेमत है। एक एक लम्हा अगर सुकून के साथ गुजर जाए, अल्लाह के जिक्र में गुजर जाए, उसके बराबर कोई नहीं हो सकता है। लिखा है कि एक लम्हा अल्लाह कहना दुनिया माफिया के बदन से ज्यादा इसका बदन है। एक बार तो अल्लाह कहा और दुनिया भर की मासियत भी अगर है तो अल्लाह का बदन बाहरी हो जाएगा उस पर। इस बिना पर हमारे अहलुल्लाह कहते हैं कि जिंदगी में एक मरतबा तो दिल से अल्लाह कह लो, एक मरतबा से कलमा तैयबा पढ़ लो। इस बिना पर मैं दोस्तों ये कब होगा? जबकि दिल में तज़क्कुर होगा, कुछ डर होगा, खौफ होगा, आखिरत का यकीन होगा, जन्नत और दोज़ख का यकीन होगा, तभी ये हो सकता है। इस बिना पर सबसे बड़ी चीज ये है, अभी रात से मानी कैसे मेरे ध्यान में आई बात है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख के इस्तेहदार को फरमाया
اور ہمارے حضرت تمام علماء دیوبند کے سامنے بیان کرتے تھے کہ ہم لوگوں کی کوتاہی یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کا ذکر نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار جنت دوزخ کا ذکر کیا ہے، تو پھر ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ اسی بنا پر حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی گئے، وہاں تھانوی کہا حضرت اللہ تعالیٰ نے تو جنت اور دوزخ کا ذکر بہت کیا ہے، مولوی لوگ تو نہیں ذکر کرتے، مولانا عبد الماجد دریابادی کا جملہ ہے، مولوی لوگ تو اس کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ حضرت نے کہا ہاں بھائی بات تو یہی ہے، یہ میں خود مال صاحب کی نظر دے، اس وجہ سے دوزخ جنت یا دوزخ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ جنت سے آدمی کو جو لکھتے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شروع میں نزول زیادہ ان آیات کا ہوا ہے جو دوزخ اور جنت کے متعلق ہیں، تاکہ دوزخ کی آیتوں کو سن کر کے دل میں خوف پیدا ہو اور معاشی سے نفرت ہو جائے، اور جنت کی آیتوں کو سن کے امید پیدا ہو جائے تاکہ طاعت کی طرف رغبت ہو جائے۔ یہ سر شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب عزت اللہ بارگاہ ہے۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ حضرت شاہ وہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہے۔ اب یہ بھی عورتوں میں سمجھ لیں کہ حضرت عائشہ کا ذکر ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ہے، آپ کو بھی ایسا ہونا چاہیے۔ عورتوں سے میں کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا عورتوں نے ذکر کیا تو ان کو بھی عالمہ بھی بننا چاہیے، مفسرہ بھی رہنا چاہیے۔ جو آتا ہے کہتا ہے بھائی کوئی نقل نہیں کر رہا ہوں کہ ہماری لڑکی ڈاکٹری میں ہے، یہ کر رہی ہے، اب وہ پاس ہو رہی ہے، اب یہ ہو رہی ہے۔ کئی آدمی نے کہا، کوئی نے کہا کہ ہماری بیٹی مفسرہ ہو رہی ہے، ہماری بیٹی ہے محدثہ ہو رہی ہے۔ کسی نے کہا آج تو دن میں کئی بار تمہارے سنا یہی، لیکن میرے کہنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن میں جو بات آتی ہے کہہ دیتا ہوں۔ ادھر کی داہیہ اور جذبہ اپنے بیویوں کو بھی میں کہتا ہوں ہے کہ آگے میں صحیح کہتا ہوں۔ وہ صاحب جب میری شادی ہوئی مقبول کی والدہ سے، حضرت کی صاحبزادی سے، تو داماد ہر وقت گھر میں جا نہیں سکتا تھا، لیکن انہوں نے پڑھنا شروع کیا مجھ سے، اور خط کے ذریعے سے برابر میں لکھ کے ان کو پڑھاتا تھا۔ میں تو باہر رہتا تھا، دن میں تو نہیں جاتا تھا گھر سے، اور وہ برابر ان کو اتنا شوق تھا کہ میں کہہ نہیں سکتا۔ مقبول کی والدہ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کے دل میں بہت سے مفسرہ ہوئے، محدثہ ہوئی، بہت سے ایسی عورتیں ہیں جن سے محدثین اعظام یعنی مردوں نے بھی ان سے روایتیں نقل کی ہیں، تمام حدیثیں موجود ہیں۔ اور میں تو ایک کتاب جو میں نے لکھا اخبار صلاح بڑی تعریف کیا ہے آپ نے الحمدللہ، اس میں سینکڑوں عورتوں کا ذکر کیا ہے۔ سچ کہتا ہوں، میں نے 3-4 دن پہلے میں نے اس کو پڑھا، اتنا اثر ہوا کہ تم مجھے کہا کہ جی میں نے اتنا جمع کر دیا ہے، اپنے متعلق خیال بھی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ سینکڑوں عورتوں کا ذکر، اور عورتوں کو مجھے رش کھانے لگا، وہ عورتوں کا ذکر سن کر کے دیکھ کر کے کتابیں مجھے رس کھانے لگا کہ یہ عورت ہو کر کے مقامات عالیہ تک پہنچی ہوئی ہے، خدا تک کیسے پہنچی ہوئی ہے۔ بعض عورتیں ایسی تھیں، میں کیا کہوں، عورتیں تھیں شوہر کے یہاں جاتی تھی، بن تھن کے جاتی تھی جیسے عورت جاتی ہے شوہر، کیا میری تم کو حاجت ہے؟ عورت جاتی ہے، کیا میری تم کو حاجت ہے؟ شوہر کہتا نہیں، وہ فوراً کپڑے کو اتارتی تھی، اب ٹاٹ پہننے دیتی تھی، اللہ کے ذکر میں لگ جاتی تھی، اور شوہر سو جاتا تھا۔ اس میں کتاب میں لکھا ہے طبقات کبریٰ میں، جب اخیر وقت ہوتا تھا وہ جملہ میں سنتا ہوں اب تو مجھے اثر ہوتا ہے۔ عورت جاتی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اٹھو اٹھو، قافلے بہت آگے نکل گئے، کب تک سو گے؟ اس وقت تو سلا دیتی تھی وہ عورت، اس وقت تو سلا دیتی تھی، لیکن اخیر وقت میں تہجد کے وقت، اور یہ بہت اچھا وقت ہوتا ہے، مجھے یہ بھی سنیے، تہجد کا اخیر وقت بہت اچھا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی سبزی بیچنے والی عورتیں ہوتی ہیں جو جب اخیر وقت ہے تو سستے میں دے دیتی ہیں، لیکن یہ مثال یہ دیا اس قسم کی ہے کہ اخیر وقت تہجد کا جو ہوتا ہے دینے کا وقت قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جیسے بھی مانگتا ہے اس کو دے دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اخیر وقت کو ضروری عبادت میں گزارو، مناجات میں گزارو۔ یہ ٹھیک بہرحال، اور کہا اٹھو، لفظ مجھے اتنا یاد ہے، علامہ شارانی لکھ رہے ہیں یہ، اٹھو، اپنے شوہر سے کہتی ہے اب اٹھ جاؤ، قافلے بہت آگے بڑھ گئے، کب تک سو گے؟ عورت جگا رہی ہے مرد کو۔ اور میں سچ کہتا ہوں میرا تعلق تو اور مرد سبھی سے ہے، بلکہ زیادہ مجلس میری وہاں جب یہاں آیا ہوں تو عورتوں نے کہا کہ ہم دعویٰ کریں گے مولانا پر کہ ہم لوگ کو چھوڑ کے چلے گئے گجرات، ہم لوگ کو چھوڑ کے سب عورتیں
عورتیں نے کہا تو عورتیں بہت تو وہ بھی بہت زیادہ قدردان اللہ تعالیٰ نے کام لیا. عورتیں بھی ہو سکتی ہیں تو وہ کہتی تھی اٹھو اٹھو, قافلے بہت آگے بڑھ گئے ہیں. اور میں یہ کہا جاتا تھا کہ شروع میں مجلس میں زیادہ عورتیں ہی آتی تھی ہمارے یہاں, بہت زیادہ ڈھونڈ آتی تھی, اور روزانہ وہاں محمد حمد صاحب جاتے تھے اور دعا کرتے تھے عورتوں کے لیے. بس روزانہ رمضان میں مولانا ہمارے مجلس میں جاتے تھے, عورتیں 50 رہتی تھی, حضرت دعا کرتے تھے, دل سے دعا کرتے تھے عورتوں میں. تو جب میں چلا گیا گجرات رمضان میں تو عورتوں نے کہا مولانا تو ہم لوگ مقدمہ دائر کر دیں گے کہ ہم لوگ چھوڑ کے چلے گئے گجرات. لیکن اللہ کا شکر ہے عورتیں بہت زیادہ ایسی عورتیں ہیں ہمارے ساتھ کہ بالکل یہ میں کہنا چاہتا تھا بالکل آزاد تھی, بالکل آزاد تھی. لیکن ہماری مجلس میں آنے کے بعد اپنا حال لکھا انہوں نے کہ تہجد کے بعد وہ حالات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا حالات ہیں, کیا نورانیت ہے. میں کہا اللہ آزاد عورت, بے پردہ عورت, مگر ادھر آئی تو اللہ نے روا دیا کہ مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا حالات تہجد کے اس کے کیا ہوتے تھے. میں بیان کر چکا ہوں کئی مرتبہ, لیکن اتنے مجمع میں کبھی نہیں بیان کرتا ہوں میں. وہ عورت جو آزاد بالکل, اب کیا بتاؤں. لیکن جب ہمارے یہاں مجلس میں آنے لگی تو خود وہ مجلس کرنے لگی. سینکڑوں عورتیں اس سے بات نہیں کر سکتا, سینکڑوں عورتیں گرویدہ ان کی ہو گئی. اور یہ کہا کہ مولانا تہجد کے وقت ایسے حالات پیش آتے ہیں, اس کا کیا سوال ہے, کیا اس کی حقیقت ہے. میں نے کہا مجھ کو سمجھ نہیں آتا. اتنے عالی حالات, عورت ہے, آزاد عورت ہے, یہ اللہ کے ہیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر تیار کر رکھا ہے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. مغفرت اور اجر عظیم, اس میں اللہ نے فرق نہیں کیا. ذاکرین اور ذاکرات دونوں برابر ہیں اللہ کے نزدیک. اگر ذاکرین کو اللہ مغفرت دے گا تو عورتوں کو محروم نہیں کرتا, بلکہ ایک آدمی کے کہنے کے مطابق کہ عورتوں کے ساتھ کچھ زیادہ ہی دے دے گا اللہ تعالیٰ. وہ بڑے آدمی اور نام نہیں لیتا میں, لیکن انہوں نے کہا مجھے بہت پسند آئی. تو عورتوں کی طرف خاص شفقت اللہ تعالیٰ کی ہے. وہ اگر انشاءاللہ تھوڑا سا بھی کریں گے اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے. ہمارے گھر میں مقبول کے والدہ عبداللہ کے والدہ وغیرہ, میں نے دیکھا ان کی عادت اگر ہوتا بال کھلا رہتا تھوڑا بہت, اذان ہوئی نہیں کہ فوراً کا ہاتھ اس میں جاتا تھا فوراً. میں کہا دیکھیے اتنا یاد کہ اذان اللہ کا نام آیا اور فوراً میرا پر یہ نہیں کہ بال کھلا بیٹھے تھے, تھوڑا سا جگہ ہوتا اس کو ڈھک دیتی تھی. آج عورتوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ اس میں سبق ہے, اس لیے سنایا جاتا ہے کہ تمہاری زمانے میں ایسی عورتیں ہیں, اب بھی ہیں. ہم بتائیں تو آپ ہی کہ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو خطوط لکھتی ہیں, کرتی ہیں, کیسے عالمہ ہیں کہ نہیں, کتنی عالمہ ہے اللہ علیہ, جو مفسرہ ہے, تفسیر کرتی ہیں, حدیث پڑھتی ہیں, پڑھاتی ہیں. ہماری سب مرید ہیں, سب بڑھ کر جاتی ہیں, الہ آباد جاتی ہیں, الہ آباد جاتی ہیں. محتمی صاحب لے کے جاتے تھے ان کو. تو بہرحال آج عورتوں کا ذکر آ گیا, بڑھ ہوئے عورتیں ہیں, اس طرح پر میں نے کہا اتنا. اللہ تعالیٰ پھر عالمہ محدثہ بھی ہونا چاہیے, محدثین, مفسرین, فقہا. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی نواسی کون تھی, کوئی مسئلہ اختلافی ہو گیا, کتنے بڑے مفسر فقیہ نواسی تھی, بیٹھی تھی, گئی کہ ابا نانا جو بھی کہا ہو یہ مسئلہ آپ نے تو ایسے بیان کیا تھا, بس سب حل ہوا مسئلہ. تمام علماء جمع حل نہیں کر پا رہے تھے علماء, لیکن نوازی نے حل کر دیا اس کو. اس طریقے سے آج بھی دوستو جیسے بڑی بڑی ڈاکٹرین لوگ ہو رہی ہیں, پروفیسر ہو رہی ہیں, کاش کی محدثہ مفسرہ بھی ہوتی ہیں. شروع اسی پر بات کیا تھا, تو اسی پر ختم کرتا ہوں کہ اس کی طرف دعوت ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو, مردوں کو بھی
اس علم کی طرف توجہ کرنی چاہیے. علم یہ ہے نبوی علم ہے, یہی علم ہے جو وراثتاً چلا آ رہا ہے, وراثتاً علم چلا آ رہا ہے, وہ علم نبوی ہے, حدیث ہے. اس بنا پر عورتوں کو بھی اس میں حصہ لینا چاہیے, اور ماں باپ کو بھی چاہیے ہے کہ حدیث و قرآن سے ان کو آشنا کرتے رہیں. یہ بھی ایک علم ہے, یہ بھی ایک درجہ ہے, اس کے بھی اللہ تعالی ہم کو بھی عمل کی توفیق دے, اور ہمارے تمام مردوں کو بھی عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جیسے مرد ذمہ دار ہیں اپنی اصلاح کے, اپنے بچوں کی اصلاح کے, اسی طریقے سے عورتیں بھی مائیں بھی ذمہ دار ہیں, خود ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. اس بنا پر مرد ہو یا عورت ہو, کوئی ہو, ہم سب اللہ کے بندے ہیں. اطاعت بازی عبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو. یہ معاف نہیں ہے, نبی محتاج ہے عبادت کا, ہمارا سماج کیا ہے. اس بنا پر بہرحال آپ نے تو بہت تفصیلی بات کر دیا. اب میں کہہ سکتا تھا لیکن میں تھک گیا ہوں, اس بنا پر بس کرتا ہوں. بہرحال یہ جلسے سے اتنے بڑے مجمع سے تو کئی سال کے بعد میں نے دیکھا ہے بڑا مجمع, یہ بھی سن لیجیے. آتے مجمع تو ہوتے ہی ہیں, لیکن کئی سال کے بعد اتنا بڑا مجمع دیکھا, اور آپ نے خوب حق بھی ادا کیا مجمع کا, اور میں نے بھی اس کی تھوڑی سی تلافی کیا. خدا کرے میں بھی کچھ حق ادا کیا ہوں. اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی, جوانوں کو بھی, بوڑھوں کو بھی. دیکھو یہ سودا بعض کہتے ہیں ایک نقد نہ 13 ادھار, یہ ہے نا, لیکن یہ بعض علماء نے کہا نہیں, اللہ کے یہاں کا جو سودا ہے وہ 13 جو ہے وہ ایک سے بہت بڑھ گئے. ایک سبحان اللہ کہنے کا اتنا عادت ہے جو دنیا میں سما نہیں سکتا. سبحان اللہ صرف کہنے کا دنیا میں سما نہیں, الحمدللہ کہنے کا دنیا میں سما نہیں سکتا. اس بنا پر عورتوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ تسبیح فاطمی جو حضرت فاطمہ ہی تک منسوب ہے, عورتوں کو یہی سمجھ کے اہتمام کرنا چاہیے. 5 وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ, سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ, اللہ بچوں اتنی تو ہے. اب اتنی پڑھ لیا کرو ہر مہینے, بہت زیادہ وظیفہ نہیں کر لکھا, شاہ صاحب نے لکھا ہے وذکر اللہ ذکر میں کثیرہ میں ضروری نہیں کہ 6000 مرتبہ آپ اللہ اللہ کریں. اگر سنت کے مطابق آپ تسبیح کرتے ذکر کثیر اور ذاکر اللہ کثیر و ذاکرات میں داخل ہو جائیں گے. شاہ صاحب نے لکھا ہے. اس بنا پر بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم و دائم رکھے, اور سنت کے مطابق مرد ہو یا عورت زندگی گزارنے کی توفیق مرحم فرمائے. یہ سب اچھا ہی اچھا ہے, میں کوئی خرابی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہم الف